چونکہ انہیں خبر ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی کے بدن میں اگر کہیں تکلیف ہو اور آپ وہاں انجیکشن لگا دیں کہ صاحب سن ہو جائے، وہ تکلیف کا احساس نہ رہے، تو احساس ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ تکلیف رہتی ہے، احساس نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے جو لوگ مستقل اللہ سے غافل ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے یاد نہ کرنے کا نقصان ہوتا ہے، اس کا احساس نہیں رہتا۔ اس کے بعد جس درجے میں کوئی بھی آدمی غافل ہے، اسی درجے اس کا نقصان ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں، وہ ان کا نقصان ختم ہو جاتا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ ایک ایسی سمجھ دے دیتے ہیں کہ ان کو آخرت کا چھوٹا سا نقصان بھی برداشت نہیں ہوتا۔ آخرت کے نقصان سے بچنے کے لیے وہ دنیا کی تکلیف بڑی سے بڑی برداشت کر لیتے ہیں، یا دنیا کا نقصان برداشت کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے فائدے کے سلسلے میں وہ اعلیٰ درجے پر ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو ہر وقت یاد رکھنے والے ہیں۔ اس جگہ مناسبت سے علامہ اقبال مرحوم کا قصہ یاد آتا ہے کہ ان سے کسی نے کہا تھا کہ یہ فلسفہ خودی آپ کہاں سے لائے ہیں؟ ان کے کلام میں آپ کو معلوم ہے 50 جگہ خودی پر اشعار ہیں، اور وہ اس پر بہت زور دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے جس کو سب کچھ سمجھتے ہیں وہ۔ یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، کہ رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو رو سیاہی۔ اسرار خودی، رموز بے خودی ان کی باقاعدہ فارسی میں مثنویاں ہیں۔ تو ان سے پوچھا کہ یہ خودی کا فلسفہ کہاں سے لائے؟ تو وہ اندر گئے، قرآن شریف اٹھا کے لائے اور اس آیت پر انگلی رکھ دی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ انہوں نے کہا میں نے یہاں سے نکالا ہے، یہاں سے سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہونے کا نقصان ہے اپنے سے غافل ہو جانا۔ تو انسان اگر اپنی خودی کو زندہ رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو پہچانتا ہے، یعنی انسان کی خودی خدا کی پہچان کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ہم لوگ اس کو اپنی زندگی کے بارے میں اگر منطبق کریں، سوچیں کہ اس کا ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا، تو وہ بات ہے جو احادیث سے اور قرآن سے سمجھ میں آتی ہے کہ جب کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کی یاد رہتی ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی سے دور رہتا ہے۔ انسان سے گناہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ سے غافل ہوتا ہے۔ آپ غور کر لیں، کبھی بھی یہ بات اگر یاد ہو، مستحضر ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس وقت میں گناہ آسان نہیں ہے کرنا۔ آدمی اگر خدا نخواستہ کرے گا بھی کوئی گناہ تو غافل ہونے کی بنیاد پر ہی کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو عبادت کا اعلیٰ معیار مقرر کیا، جس کو آپ احسان کے نام سے جانتے ہیں، یہ مضمون آپ لوگوں کے لیے نیا نہیں ہے۔ حدیث جبریل میں جو مضمون ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا مل احسان، تو حضور نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آپ سمجھیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ذکر کا اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے دوران یہ تصور کرنا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یعنی یہ سوچنا کہ یہ تصور کرنا کہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں یہ ضروری نہیں ہے، یہ سوچنا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہوئے عبادت کرتا تو کیسی کرتا۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، ایسی عبادت کرو۔ یعنی اگر کوئی آدمی، کسی کو یہ سعادت نصیب ہو کہ باری تعالیٰ اس کی نظروں کے سامنے ہو اور اسے عبادت کرنے کا اور سجدہ کرنے کا موقع ملے، تو ظاہر ہے اس وقت سجدہ کرنے کے علاوہ اور کرے گا کیا؟ وہ جب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا موقع ہوگا تو اس وقت میں جو اس کے سجدے کی اور اس کی عبادت کی کیفیت ہوگی، حضور نے فرمایا وہ کیفیت اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کرو۔ اور آگے معاملے کو آسان کر دیا کہ تمہارے لیے اگر اس درجے پر سوچنا مشکل ہو تو اتنا تو تمہارے عقیدے کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھتے ہیں، یہی یاد کر لیا کرو۔ تو اب ایک آدمی جب اللہ کو یاد کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ بات یاد ہوگی کہ کم سے کم اتنا تو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟
فائدہ یہ ہوگا کہ وہ متقی بن جائے گا۔ یہ جو ذکر کرایا جاتا ہے تصوف کے تمام سلسلوں میں، یہ محض گویا نفلی طاعتوں میں اضافے کے لیے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تسبیحات پڑھوائی جا رہی ہیں ثواب کے لیے، ثواب تو ہر عبادت میں ملتا ہی ہے، یہ اصلاح کا نسخہ ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ مشائخ کے یہاں جو بھی معمولات ہیں، استغفار پڑھنے کو کہیں گے، درود شریف پڑھنے کو کہیں گے، تلاوت قرآن کو کہیں گے، فلاں فلاں چیز کلمے کی تسبیح پڑھ لو، یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں آدمی کے لیے مقویات، اس کے ایمان کے لیے مقویات، اور وہ عبادتیں ہیں۔ ایک آدمی جنید بغدادی بھی بن جائے تو اسے تلاوت قرآن کرنی ہی کرنی ہے، استغفار کرنا ہی کرنا ہے، اور صاحب کلمہ پڑھنا ہی ہے، درود پڑھنا ہی ہے۔ لیکن یہ جو مخصوص انداز میں ذکر ہوتا ہے، جیسے یہاں ابھی ہو رہا تھا، یا ہمارے اس سلسلے میں قلبی طور پر ہوتا ہے، یہ جو خاص ذکر ہے، یہ اصل میں طاعت یا عبادت کے طور پر تو ہے ہی، طاعت تو خود بخود ہے وہ، لیکن اصلاً یہ علاج کے لیے ہے، اصلاً یہ دل کا علاج ہے، اور اس کا مقصد وہی ہے، اللہ کے بندے کو اللہ کو یاد کرنے والا بنا دینا، بلکہ یاد رکھنے والا بنا دینا، یعنی استحضار کی کیفیت پیدا کر دینا، جس کو یادداشت کہا گیا تصوف میں، یادداشت کی کیفیت پیدا کر دینا۔ تو یہ بندہ جہاں بھی ہوگا اس کو یہ بات یاد ہوگی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ گناہوں سے بچے گا۔ یہ وہ کیفیت ہے جو اس چرواہے کو حاصل تھی جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو ملا تھا، جس سے انہوں نے کہا تھا جنگل میں کہ تم ایک بکری ہمارے ہاتھ بیچ دو، ہمیں ضرورت ہے۔ تو اس نے کہا بکری کا مالک تو میں نہیں ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا اور پیسے تم رکھ لینا۔ تو اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ یہ ہے وہ استحضار، کہ جب بندے کو گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے، یہ بھی تو گناہ ہی تھا نا کہ ناجائز طریقے سے پیسہ رکھ لیا جائے، تو بندے کو گناہ کرنے کا موقع ملے اور گناہ سے روکنے والی کوئی ظاہری طاقت نہ ہو، گناہ کرنے میں بظاہر کوئی نقصان بھی نہ ہو، اس وقت میں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے رک جائے۔ کیوں رکے گا وہ؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد کی یہ کیفیت پیدا کرنا، یہی اصل مقصد ہے اس ذکر کا، یعنی گویا کہ تھوڑی دیر مشق کر کے عادت ڈالنی ہے اللہ کو ہر وقت یاد کرنے کی۔ یہ تقوی پیدا کرنے والی چیز ہے۔ تقوی اس سے خامخواہ یوں ہی نہیں، تصوراتی بات نہیں ہے یہ، بلکہ عقلی بات ہے، پکی بات ہے۔ ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم نے ایک مضمون بیان کیا ہے، وہ چھپا ہوا بھی ہے الگ سے، طہارت کی اہمیت کے نام سے۔ تو عنوان تو اس کا یہی ہے، لیکن مضمون اس میں بہت مفصل ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو بات ہے کہ انسان عبادت ایسی کرے کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسی کرے گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو سوال یہ ہے کہ یہ عبادت ہمیں تو لگتا ہے کہ آسانی سے یہ معیار حاصل نہیں ہوتا، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ طہارت کامل حاصل کرنے سے یہ معیار حاصل ہوگا۔ اب اس میں کئی باتیں آ جاتی ہیں، میں اس کو اپنے انداز میں کہتا ہوں کہ بعض دفعہ یہ اشکال بھی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا جو درجہ بتایا اس کو عبادت سے جوڑ کر بتایا، حالانکہ ہر آدمی ہر وقت عبادت نہیں کرتا، وہی نماز تو کسی وقت پڑھتا ہے، تو یہ کیفیت احسان والی یہ تو ہر وقت ہونی چاہیے۔ تو اس جو مضمون ہے اس سے سمجھ میں آئے گا کہ احسان کی کیفیت ہر وقت ہونے ہی سے عبادت کا وہ درجہ ملتا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ طہارت کامل حاصل کرو، اور اس کے 4 مرحلے ہیں، 4 درجے ہیں۔ پہلی طہارت وہی ہے جس کو ہم شرعی اعتبار سے بلکہ فقہی اعتبار سے طہارت کہتے ہیں، کہ آدمی ظاہری اور باطنی نجاست سے پاک، یعنی طہارت کیا کہیں گے، نجاست حقیقی اور نجاست حکمی سے پاک ہو گیا۔ اس نے کپڑے بھی پاک کر لیے، اپنا بدن بھی پاک کر لیا، اگر غسل واجب تھا وہ بھی کر لیا، وضو ٹوٹ گیا تھا وہ بھی کر لیا، طہارت اس نے حاصل کر لی۔ یہ وہ طہارت ہے جو ہر نماز پڑھنے والا حاصل کرتا ہے۔ لیکن اس میں انہوں نے ایک چیز اور جوڑی ہے کہ اس آدمی کو اپنے بدن کی اس ظاہری طہارت میں حلال کھانے کو بھی شامل کر لینا چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں یہ ہے کہ جو گوشت حرام غذا سے بنا ہے
وہ خود بھی تو حرامی کہلائے گا، وہ پاک تھوڑی ہوگا۔ تو گویا وضو کرنے کے باوجود اگر حرام کھایا ہوا ہے تو پوری پاکی پھر بھی حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال یہ طہارت کا پہلا درجہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دوسرا درجہ ہے یہ کہ آدمی اپنے تمام ظاہری اعضاء کو گناہوں سے پاک کرے، ہاتھوں کے گناہ چھوڑ دے، آنکھوں کے گناہ چھوڑ دے، کانوں کے گناہ چھوڑ دے، زبان کے گناہ چھوڑ دے، شرمگاہ کے گناہ چھوڑ دے، بدن کے کسی بھی حصے سے اللہ کی نافرمانی نہ کرے، بدن کے کسی بھی حصے کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے، یہ اس کو عادت ہونی چاہیے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جب انسان کو یہ عادت ہو جائے کہ وہ گناہ کرنا چھوڑ دے، ہمارے حضرت ایک بزرگ کا ایک قول سناتے ہیں، ان کے مربیوں میں شامل تھے ایک وہاں کے لاہور کے بزرگ تھے بابو جی عبداللہ صاحب۔ وہ بابو جی اس لیے تھے کہ وہ محکمہ ڈاک میں ملازم رہے تھے، ریٹائر ہو گئے تھے، لیکن ان کی بزرگی اور ولایت کا عجیب درجہ تھا۔ ان کے بارے میں یہ تواتر کے ساتھ معلوم ہے کہ وہ جس آدمی کے لیے دعا کر دیتے تھے اس کو 3 دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی تھی۔ اور ہمارے حضرت کا ان سے تعلق تھا، پڑھنے کے زمانے سے یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، تو ان کے بہت سے ساتھی جایا کرتے تھے ان کو لے کر اور دعا کروایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا حضرت سناتے ہیں کہ مجھ سے کئی ساتھیوں نے کہنا شروع کیا اور ہمارا پروگرام بننے میں دیر ہو گئی، تو آہستہ آہستہ 32 لڑکے تیار ہو گئے یونیورسٹی کے بابو جی کے پاس جانے کے لیے۔ ایک دن بنا کہ فلاں دن چلیں گے، تو 32 لڑکے اکٹھے ہو گئے، سب پہنچے وہاں۔ تو حضرت نے ان سے کہا کہ بابو جی وہ ہمارے ساتھی آئے ہیں، 32 لڑکے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک ایک کو میرے پاس بھیجو، اکیلے میں ایک ایک آئے میرے پاس اور جائے، تو ہر ایک کے لیے الگ الگ دعا کروں گا۔ چنانچہ وہ اسی طرح کرتے رہے، اور بعد میں ان سب نے یہ بتایا کہ مجھے اسی گناہ کے چھوڑنے کی نصیحت کی جو میں کرتا ہوں۔ ایسا ان کا کشف بھی تھا۔ اور اس کے بعد لطیفہ یہ ہوا کہ 31 کو زیارت ہو گئی 3 دن میں، ایک کو نہیں ہوئی۔ تو اس نے ان سے ذکر کیا حضرت سے کہ ذوالفقار صاحب ہمیں تو ہوئی نہیں زیارت۔ تو ان کو تعجب ہوا کہ اب تک تو ایسا ہوا نہیں تھا۔ تو انہوں نے خط لکھا باقاعدہ بابو جی کو کہ حضرت وہ ایک لڑکا ہے، یا اگلی ملاقات میں پوچھا تو ایک لڑکا ہے اور اس کو زیارت نہیں ہوئی، باقی سب کو ہو گئی۔ تو بابو جی نے کہا کہ تحقیق کرو، وہ غلط عقیدے والوں میں سے ہوگا۔ تحقیق کی تو پتہ چلا شیعہ تھا۔ ایسے آدمی تھے۔ وہ یہ فرماتے تھے، ان کا جو ملفوظ سنانا تھا اصل میں، کہ جو آدمی اپنے ارادے سے اللہ کی نافرمانی کرنی چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب یہ بندہ میری بات مانتا ہے تو میں بھی اس کی مانتا ہوں، جو یہ کہے گا وہ کر دوں گا۔ تو ظاہری اعضاء کے سارے گناہوں کو چھوڑنا، یہ طہارت کا دوسرا درجہ ہوا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ باطنی اعضاء کے سارے گناہوں کو چھوڑو۔ باطنی اعضاء میں خاص طور سے جو مرکزی چیز ہے وہ دل ہے۔ حضرت نے شاید یہی کہا بھی ہے زیادہ کہ دل کے گناہوں کو چھوڑا جائے۔ اور دل کے گناہوں کی جب بات کرتے ہیں تو بہت سے ناواقفوں کو خیال ہوتا ہے کہ دل سے کون سے گناہ ہو رہے ہیں، ہاتھوں پیروں سے تو ہوتے ہیں، شرمگاہ سے تو ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ دل سے ہونے والا ہر گناہ گناہ کبیرہ ہے۔ حیرت کی بات ہے، تکبر دل سے ہوتا ہے، گناہ کبیرہ ہے، بدترین کبیرہ ہے۔ حسد دل سے ہوتا ہے، بدترین کبیرہ ہے۔ نیکیوں کو کھانے والا گناہ کبیرہ ہے، اور خوب مزے سے کرتے ہیں لوگ، بلکہ حسد کرنے میں تو دلچسپی رکھتے ہیں۔ اور ریاکاری، دکھاوا دل سے ہوتا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ کینہ دل میں ہوتا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ دوسروں کی دشمنی دل میں ہوتی ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ دل میں جتنے گناہ ہوتے ہیں دل سے، وہ سب کبیرہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو ان دل کے گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، دل کو پاک کرو گناہوں سے، یہ تیسرا درجہ ہوا۔ اور دماغ کے بھی گناہ جو ہیں، یہ دماغ میں جو گناہوں کے خیالات ہیں۔ اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں چوتھا درجہ یہ ہے کہ اپنے دماغ کو گناہوں کے خیالات سے پاک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اچھائی کے خیال سے بھی پاک کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ چھوڑ دیے تو وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ میں فرشتہ ہو گیا، اس کے بعد یہ تصور کرو کہ میں کوئی اچھا نہیں ہوں، میں گناہ گار آدمی ہوں۔
ورنہ شیطان پھسلا دے گا بہت جلدی، سب سے آسانی کے ساتھ تکبر پیدا کر دے گا وہ، اسی بات پر کہ صاحب میں تو گناہ نہیں کرتا، اسی پر تکبر پیدا ہو جائے گا۔ مجھ سے ایک آدمی نے بتایا کہ مجھے ایک زمانے میں کوشش کرتا تھا کہ تکبر نہ ہو، تو اسی بات پر تکبر ہو گیا کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے۔ یہ خود بتایا ایک آدمی نے۔ شیطان کی جو چالیں ہیں بہت باریک ہوتی ہیں۔ میں بہت سی مرتبہ نیت پر بات کرتا ہوں تو ریاکاری چھوڑی جائے، نیت صحیح کی جائے، اور اس کے واقعات سناتا ہوں۔ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ میری نیت پر اسی وقت شیطان نے حملہ کیا۔ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ میں نیت پر گفتگو کر رہا ہوں اور شیطان کہہ رہا ہے کہ مجھے صاحب بہت اچھا بیان ہو رہا ہے، اس پر لوگ کم بولتے ہیں۔ تو اب اگر میں یہ خیال اپنے دل میں لے آؤں کہ واقعی میں کوئی خاص بات کر رہا ہوں تو یہی تو دکھاوا ہو گیا ہے، یہ تو میری نیت خراب ہو گئی۔ تو بہت ہوشیار رہنا ضروری ہوتا ہے اس کے مقابلے میں۔ وہ بڑا چالاک دشمن ہے، مسلسل چست رہتا ہے۔ ہمیں تو سستی آ جاتی ہے، اس کو کبھی نہیں آتی، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ تو گناہوں کے خیالات سے دماغ کو بھی پاک کرنا ہے اور اپنی تعریف سے بھی دماغ کو خالی کرنا ہے۔ یہ 4 طہارت کے درجے حاصل ہونے کے بعد جب آپ نیت باندھیں گے تو ان تعبد اللہ کأنک تراہ کا منظر بالکل صاف ہوگا، یہ پکی بات ہے۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ یہ مسئلہ بھی حل ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے عبادت ہی میں احسان کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ اس کا سب سے بڑا مظہر ہے عبادت، اس میں ظہور ہوگا نا اس کیفیت کا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ کام بس اچانک ہو جائے گا کہ راستے میں چلتے ہوئے بد نظری بھی ہوتی چلی آ رہی ہے، غیبت بھی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہے ہیں، اور آ کے نیت باندھی تو سیدھے جبریل امین کے پاس پہنچ گئے۔ ایسا نہیں ہوگا، محنت کرنی پڑے گی ان گناہوں کو چھوڑنے کی۔ تو اب آپ سوچیں کہ گویا منزل تو ہے وہ ان تعبد اللہ کا انک تراہ تک پہنچنا۔ اور میں کہا کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ آپ ایمانداری سے بتائیں یہ چیز سارے مسلمانوں کے لیے ہے کچھ لوگوں کے لیے؟ سارے مسلمانوں کے لیے۔ بھائی حدیث میں جو سکھایا جا رہا ہے وہ تو ہر ایمان والے کے لیے ہے، یعنی ہر ایمان والے کو اصلاً حکم ہے کہ تم اس معیار پر پہنچو۔ اب اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ یہ تو فلاں فلاں مشائخ کے لیے ہے بس، یا صوفیہ کے لیے، یا علماء کے لیے، بھائی جو حدیث پڑھانے والے ان کے لیے، فلاں کے لیے، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم نے حدیث کے حکم کو، شریعت کے حکم کو کچھ لوگوں کے ساتھ خاص کر دیا۔ اس کی گنجائش نہیں ہے، تو ہر مسلمان کے لیے وہ معیار ہے، یا بلکہ یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک شاندار انعام ہے، اس کو حاصل کرنے کی فکر تو ہر مسلمان کو خود ہونی چاہیے۔ تو اب ایک مسئلہ تو یہ ہوا کہ وہ منزل ہے، اور اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے گناہ چھوڑنے ہیں۔ گناہ چھوڑنے کی طاقت کیسے پیدا ہو؟ دل تو بڑا کمزور ہے، ذرا سی خواہش پر پھسل جاتا ہے۔ وہ طاقت پیدا ہوتی ہے اس اللہ اللہ کے کرنے سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ ذکر جو ہوتا ہے یہ علاج ہوتا ہے، یہ انسان کے دل کا علاج ہوتا ہے، اور یہ انسان کے دل کے اندر وہ طاقت پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے گناہوں کا مقابلہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آپ نے واقعات پڑھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں کہ جن میں آدمی کے لیے شہوانی گناہ کرنا بالکل آسان ہو گیا، بلکہ وہ اس کے دروازے پر پہنچ گیا، کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور پھر واپس ہو گیا۔ تو وہ کون سی طاقت ہے جو خواہش نفسانی پوری کرنے کے عین وقت پر انسان کو واپس لے آتی ہے؟ کتنے ہی ایسے پختہ لوگ ہیں کہ ان کے سامنے حرام کمائی کا موقع آتا ہے مگر وہ اس کو حاصل نہیں کرتے۔ کون سی طاقت ہے جو ان کو روکتی ہے پیسہ کمانے سے اس وقت میں؟ اسی طرح سے طاقت محنت کرتے رہیں گے تو وہ طاقت دل کے اندر پیدا ہو جائے گی، جس طاقت کی وجہ سے انسان کو عبادت کا وہ معیار حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ مجھے عرض کرنا تھا، یہ ایک ہی بات میں سارا وقت ہو گیا، بات کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے کہ ایک ہی بات میں ساری بات ہو گئی اور سارا وقت ختم ہو گیا۔ یہ کہنا تھا کہ ذکر کا جو مقصد ہے اسے سمجھیں۔ ایک بات میں اور کہنا چاہتا تھا، وہ جلدی سے کہہ دیتا ہوں کہ حضرت کے یہاں مثلاً ہم لوگ حاضر ہیں اور آپ حضرات کو تو سعادت ہے کہ زیادہ آنے کا موقع ملتا ہے، تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بیعت ہو جاتے ہیں، تعلق قائم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی مرضی سے چلتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی مصیبت ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں اصل غلطی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ لو جی فلاں سے تعلق بھی ہوئے تو ویسے کے ویسے ہی جیسے تھے، تو اور کیسے ہوں گے؟ جب اپنی رائے پر چلیں گے تو کیسے ہوں گے؟
ایک ڈاکٹر کے یہاں آپ نے علاج کے لیے رجسٹریشن تو کرا لیا ہسپتال میں، اور جو ڈاکٹر صاحب نے پرہیز بتایا وہ نہیں کیا، جو دوائیں بتائیں اس میں سے کبھی کھا لی کبھی نہیں کھائی۔ آج کل مریض کرتے ہیں بہت سے ایسا، آج کل چونکہ لوگ سمجھدار زیادہ ہو گئے ہیں، تو وہ ایک تو ڈاکٹر کی ذمہ داری یہ بن گئی ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ یہ ٹیبلٹ ہاضمے کی ہے اور یہ کھانسی کی ہے اور یہ بخار کی ہے، وہ بتانا پڑے گا اسے، اور آپ پہچان لیں گے وہیں، اور پھر آپ فیصلہ کرتے رہیں گے کہ مجھے اس وقت کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے، حالانکہ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کو 3 دن کھانا ہے یا 5 دن کھانا ہے۔ اینٹی بائیوٹک تو 3 یا 5 دن کا کورس ہوتا ہے، مگر اکثر لوگ بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، اسی لیے بیماریاں بڑھ بھی رہی ہیں۔ تو اسی طرح سے مشائخ کے یہاں جانے کے بعد یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بیت الخلاء کے لیے بھی ان سے اجازت لیں، ہم یہ نہیں کہنا چاہتے، صاف بات ہے، لیکن جن چیزوں کی کا تعلق اپنی اصلاح سے ہے ان میں اپنی رائے پر نہ چلیں۔ بس یہ ایک خاص نقطہ ہے، جس کی سمجھ میں ہی آ جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جس کی سمجھ میں نہیں آتا وہ اس پہ عمل، اگر بغیر سمجھے کوئی عمل کر لے تو سبحان اللہ، لیکن بغیر سمجھے آج کل عمل کرتا نہیں کوئی، یہ بھی ایک بات ہے، جب تک وجہ نہ سمجھا لو تب تک عمل نہیں کرتا۔ تو اس کو اگر کوئی آدمی سمجھ لے کہ مجھے اپنی اصلاح سے کے تعلق سے جو معاملات ہیں ان میں اپنے شیخ یا اپنے مربی کی بات پر عمل کرنا ہے، اور اپنے بڑوں کو سیکھنے کی نیت سے دیکھتے بھی رہنا چاہیے، اس سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ میں تو بڑا ناکارہ قسم کا آدمی ہوں، لیکن یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں عبرت کے لیے کہ مجھے اللہ نے یہ عادت دی ہے بچپن سے کہ میں اپنے اساتذہ اور اپنے بڑوں سے جب بھی ملتا ہوں تو مجھے ارادہ نہیں کرنا پڑتا ان سے سیکھنے کے لیے، ذہن تیار رہتا ہے کہ کوئی بھی ایسی بات سامنے آئے جو میرے ذہن میں نہیں ہے، یا بات کہنے کا انداز، یا ان کا کسی بات پر ہنسنے ہی کا انداز، یا کسی بات پر غصہ کرنے کا انداز، کچھ بھی ہو سیکھنے کے لیے، چلنے کا انداز یا نماز پڑھنے کا طریقہ، میں ہمیشہ سیکھنے کے لیے تیار رہتا ہوں ذہنی طور پر۔ عمل ہو پائے یا نہ ہو پائے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن سیکھنا یہ مزاج ہونا چاہیے۔ جیسے حضرت ذکر کر رہے تھے، تو آپ کبھی کبھی ایسا بھی کریں کہ قریب بیٹھیں صرف اسی خیال سے کہ جیسے یہ ذکر کر رہے ہیں ایسے میں بھی کروں گا۔ میں سمجھانے کے لیے بات مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، ہمیشہ اس کو سمجھیں کہ سیکھنا مقصد ہے، چونکہ مقصد کیا ہے اصل میں؟ اپنی ترقی، اور ترقی سیکھنے سے ہوتی ہے۔ حیوان میں اور انسان میں فرق ہی یہ ہے کہ حیوان ترقی نہیں کرتا۔ آپ کے ہاں کوئی بھینس 5 سال سے ہو تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جیسی تھی ویسے ہی ہے، 5 سال پہلے بھی ویسی تھی اب بھی ویسی ہی ہے، کوئی اس کے تجربے میں، اس کی عقل میں، اس کی سمجھ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، بہت دن بجا لی اس کے سامنے۔ لیکن انسان ترقی کرتا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان، 2 بھائی ہوتے ہیں، ایک پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، جو نہیں پڑھتا وہ وہیں رہ جاتا ہے، جو پڑھ لیتا ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ سیکھنے سے ترقی ہوتی ہے۔ تو اسی انداز کی بات یہاں پر ہے کہ اپنی شخصیت کو سنوارنا ہے، اپنے عیبوں کو دور کرنا ہے، جو کوڑ کسر ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، نظر رکھنی ہے اپنے عیبوں پر، اپنے عیبوں پر نظر ہوگی، اپنے علاج کی فکر ہوگی، اور آپ دیکھیں گے، دیکھتے ہی ہیں کہ مشائخ کے یہاں جو لوگ واقعی صحیح نیت سے لگ جاتے ہیں تو عجیب و غریب باتیں وجود میں آتی ہیں۔ کیا کوئی آدمی اپنی اندرونی باتیں کسی دوسرے کو بتا سکتا ہے؟ لیکن وہ اپنے شیخ کو بتاتا ہے، وہ اپنے گناہ بتاتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوتا ہے، اس کو چھوڑنے کا طریقہ بتائیے۔ یہ بات کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اسی وجہ سے کہ اس کے دل میں فکر ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی۔ تو سیکھنے کی عادت ڈالیں، اور بڑوں کا طریقہ صحیح طور پر، ہمارے جو بڑے ہیں الحمدللہ ہمیں اس پر بڑا اعتماد ہے کہ ان کو دیکھ کر بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پیغمبر ہیں، بالکل نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں ان کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی، حضرت نے فرمایا کہ خواجہ فضل علی قریشی تھے، حضرت کے دادا پیر کے پیر، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے مشائخ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کا حکم دیا، اپنی سنت پہ عمل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ پھر ان کے خلیفہ جانشین خواجہ عبد المالک صاحب فرماتے تھے کہ ہمیں اپنے شیخ کا، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے مشائخ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کا حکم دیا، اپنی سنتوں پہ عمل کے لیے نہیں کہا، یعنی اپنے طریقے پر چلنے کے لیے نہیں کہا۔ پھر ان کے جانشین مولانا غلام حبیب صاحب فرماتے تھے
کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے مشائخ نے ہمیں حضور کی سنتوں پہ عمل کا حکم دیا، اپنی سنتوں پہ چلنے کے لیے نہیں کہا۔ پھر ہمارے حضرت فرماتے ہیں اپنے شیخ کے بارے میں کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے مشائخ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا سکھایا اور اپنی سنتوں پہ عمل کرنے کی ترغیب نہیں دی۔ اور جب یہ بات میں نے بیان کی غالباً ملیشیا میں، تو مجھے یہ ہمت ہوئی کہنے کی، میں نے پورے اعتماد سے کہا کہ میں آپ سب کی طرف سے کہتا ہوں کہ ہمارے شیخ نے بھی کبھی الحمدللہ اپنے کسی طریقے کو اختیار کرنے کے لیے نہیں فرمایا، صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل، اور سنت پر عمل بھی اتنا ہی جتنا جس سنت کا درجہ ہے۔ چنانچہ یہ پگڑی جو ہے نا، پگڑی کی حیثیت سنن عبادت کی نہیں ہے، سنن عادت کی ہے، تو ہم نے پورے لمبے تعلق میں کبھی ایک جملہ ان کی زبان سے پگڑی کی ترغیب کا نہیں سنا، اور ہم سے جو پرانے ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں، کبھی اس کی ترغیب باقاعدہ نہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جس چیز کا جو درجہ ہے اس کو وہیں تک رکھنا ہے، تو سنت پہ عمل کرنا ہے۔ لیکن ہمارے اساتذہ اور علماء اور مشائخ جو ہیں وہ الحمدللہ سنت کے رنگ میں اس طرح رنگے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو دیکھ کر بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے تو حضرت سے نماز پڑھنا بھی سیکھا ہے بچپن میں، جب کنز پڑھی ہے میں نے حضرت سے سب سے پہلے، تو کنز الدقائق پڑھنے کے زمانے میں جو سلسلہ شروع ہوا تھا، تو وہیں نماز تو وہیں سے سیکھی تھی، جس طرح نماز کے آداب وغیرہ حضرت الاستاذ سے ہم نے سیکھے۔ تو دیکھ کر بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، سن کر بھی سیکھ سکتے ہیں، پوچھ کر بھی سیکھ سکتے ہیں۔ قدر کریں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا کریں۔